اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں کی سرگرمیوں اور باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور فالو اور شیئر بھی ضرور کر دے۔ ناظرین کرام، کراچی سمیت سندھ بھر میں حکومتی جماعت کی کرپشن کا جمعہ بازار، قومی سلامتی کے ادارے اور آڈیٹر جنرل سندھ ویل ڈن۔ خدا جھوٹ نہ بکوائے، رواں مالی سال میں سندھ سروسز اسپتال کراچی میں VIP شخصیت کی جان بچانے کے لیے 30 لاکھ روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کے استعمال کی انوکھی واردات۔ سندھ سے قومی خزانہ آج بھی بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے، جبکہ ناکام موجودہ وفاقی و صوبائی حکومتیں سرکاری ملازمین کو یکمشت پینشن دے کر فارغ کرنے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ سندھ کا محکمہ صحت انتظامی بحران کا شکار۔ سندھ کی نااہل ڈائریکٹر نرسنگ صوبے میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے لیے خطرہ بن چکی و دیگر ہیلتھ کے اہم مسائل پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ میں حکومتی جماعت کی کرپشن کا جمعہ بازار الف لیلہ کی داستان نہیں، بلکہ قومی خزانے کی وہ کھلی لوٹ مار اور حکومت کی لاقانونیت کا وہ المناک شاہکار اور عجب کرپشن کی وہ غضبناک داستان ہے جس کا حکومت کے پاس نہ تو کوئی جواب ہے اور نہ ہی جواز۔ کراچی جو ملک کی معیشت کا ہب ہے، وہاں پانی جو عوام کی زندگی ہے، نئی ہب کینال 13 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود ٹوٹ چکی ہے اور تاحال بند پڑی ہے۔ اسی طرح شہر کراچی کا کچرا نہ اٹھائے جانے کے باعث متعدی اور موسمی امراض کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے۔ ملیریا پر قابو نہیں پایا جا سکا، TB دوبارہ سے بے قابو ہو چکی ہے، پولیو وائرس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ سندھ کے معصوم بچوں میں HIV ایڈز کی شرح ملک بھر سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سندھ میں کچرا اٹھانے کے لیے 43 ارب روپے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم پر جان دینے والی سیاسی قیادت ترمیم کے مطابق کچرا اٹھانے کا اختیار بھی ٹاؤنز کو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ اختیار اپنے پاس اس لیے رکھے ہوئے ہے کہ پھر کرپشن کیسے ہوگی، اور اب تو حال یہ ہے کہ مرتے مریضوں کی جان بچانے والی میڈیکل آکسیجن گیس بھی محکمہ صحت سندھ کے خلاف قانون ملازم اسمارٹ کرپشن کنگ وہاب اللہ یوسفانی اور بعض مخصوص محکمہ صحت کی منظور شدہ ایسی کمپنیاں ارباب اختیار کی منظور نظر ہیں، جن میں اب تک کوالٹی انٹرپرائزز اور سمیر ایجنسیز کے نام سامنے آئے ہیں۔ مذکورہ کمپنیاں مبینہ ملی بھگت سے مختلف اسپتالوں میں میڈیکل آکسیجن گیس کے نام سے محکمہ صحت سندھ میں کروڑوں روپے کا چونا لگا رہی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اس کھلی کرپشن کے نتیجے میں ایک طبی رپورٹ کے مطابق مذکورہ لاقانونیت کی مایوس کن صورتحال کے باعث کم و بیش 8 کروڑ پاکستانی اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر مختلف ذہنی و اعصابی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملک کے سینئر صحافی ابصار عالم بتا رہے ہیں کہ آج بھی سندھ سے کالا دھن جہازوں کے ذریعے بیرون ممالک منتقل ہو رہا ہے، اور سینئر وزیر شرجیل میمن چین سے لوٹتے ہی صحافیوں پر برس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود آج جس سیاست اور ریاست کی اوج پر ہے
اس کے پیچھے بھی ایک صحافی کا ہی کلیدی کردار ہے۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی، جہاں کورونا کی عالمی وبا 19 میں میڈیکل آکسیجن گیس کے اخراجات اتنے نہیں ہوئے تھے، لیکن 20 مئی سے 10 جون 2024 میں صرف 26 روز میں 96,51,980 روپے کی گیس، جسے ذخیرہ کرنے کا ٹینک بھی فعال نہیں تھا، 26 روز میں اتنی بڑی مقدار میں سال برائے 2023-24 میں حیران کن طور پر گیس ترسیل ہو کر نہ جانے پانی کے ٹینک میں یا گیس کے غباروں میں بھر کر استعمال بھی ہو گئی۔ اور تماشا یہ کہ آڈیٹر نے بھی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے کلین چٹ دے ڈالی، لیکن خدا جھوٹ نہ بکوائے، خال جو بڑھا مسا ہوا، یعنی حد سے بڑھی ہوئی چیز بدنما ہوتی ہے۔ آڈیٹر جنرل سندھ کے فرشناس ایماندار آڈیٹر نے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے سال برائے 2025-26 میں سابقہ سپلائی کرنے والی کمپنی کوالٹی انٹرپرائزز سے 30 لاکھ روپے کی خریدی جانے والی میڈیکل آکسیجن گیس کی خریداری اور اس کے استعمال پر ٹھوس حقائق و ثبوت کے ساتھ ایسا آڈٹ اعتراض لگایا ہے۔ پہلے آپ آڈٹ اعتراض کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آڈٹ اعتراض کے عکس کو ملاحظہ فرمایا، جو مجموعی طور پر یہ ایک ایسا آڈٹ اعتراض ہے کہ ماضی میں تقریباً 1,18,21,320 روپے کی جو گیس استعمال کی گئی ہے، اس آڈٹ رپورٹ کے بوگس ہونے کی بھی اس نے تصدیق کر دی، اور اس سلسلے میں LDN کی جانب سے اینٹی کرپشن میں داخل کیے گئے کیس کی حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا ہے۔ اب تک کرپشن کا یہ سنگین کیس زاہد حسین میرانی کی جانب سے باقاعدہ FIR درج کرانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ محکمہ خزانہ سندھ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ محکمہ خزانہ ان کے پاس ہے، جس میں مدعی میڈیا پرسن اور اس کھلے ڈاکے پر حکومت سندھ اور وزارت صحت سندھ آخر کیوں پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیا جعلی ترقی متنازع بھرتی کا حامل وہاب اللہ یوسفانی، جو پہلے کھلے عام فہیم چاچڑ کو اپنا سرپرست اور بعد ازاں سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے نام کو استعمال کرتا تھا، اور اب سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کا نام لے کر مدعی کو ہی نہیں بالواسطہ متعلقہ افسران کو دباؤ میں لیے ہوئے ہے؟ تو 30 لاکھ روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کا استعمال اس کی جانب سے VIP شخصیات سے منسوب کر کے ایک اور ایسا جھوٹ بولا ہے کہ اس پر مزید اس کو 100 جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس پر جوڈیشل انکوائری میڈیکل ماہرین پر مشتمل کمیٹی سے کروائی جائے تو وہاب اللہ یوسفانی سیدھا جیل جائیں گے، کیونکہ بے ہوشی اور ICU کے مختلف ماہرین کی رائے کے مطابق میڈیکل آکسیجن گیس کا استعمال VIP شخصیات کے لیے نہیں، ضرورت مند مریضوں کے لیے ہوتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ گیس کا استعمال مریض کی موت کا سبب بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل آکسیجن گیس کا سلنڈر سائیکل یا موٹر سائیکل میں ہوا بھرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ مریض کو سوائے ایمبولینس کے علاوہ چلتے پھرتے گیس کا استعمال کرا دیا جائے۔ پھر وہاب اللہ یوسفانی بتائیں کہ کیا ان VIP شخصیات میں صدر مملکت آصف علی زرداری، جو گزشتہ دنوں کافی عرصے سے کراچی اور سندھ میں رہے، لیکن اس دوران تو ان کی کسی بھی بیماری کی رپورٹ نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی اپنے صاحبزادے بلاول زرداری کے اس دعوے کے باوجود کہ سندھ میں نظام صحت عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہے، لیکن صدر زرداری اس کے باوجود ان کے مشیر صحت ڈاکٹر عاصم حسین کے ضیاء الدین یونیورسٹی ہسپتال کے علاوہ ان کا علاج معالجہ ملک میں کہیں اور نہیں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کبھی بیماری نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی سابق گورنر کامران خان ٹیسوری سمیت
چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ یا اسپیکر سندھ اسمبلی یا کسی صوبے کی اور اعلیٰ شخصیت کو ایسی بیماری تو لاحق نہیں ہوئی ہے کہ حیرت انگیز طور پر 30 لاکھ روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس صوبے یا وفاق کی وہ کون سی شخصیات تھیں کہ انہیں اتنی خطیر رقم کی گیس کے استعمال کی ضرورت کسی حادثے، سانس کی دائمی تکلیف یا چیسٹ انفیکشن یا دیگر کسی حادثاتی صورتحال میں آکسیجن گیس استعمال کرانی پڑ گئی۔ اور ویسے بھی جب سے ڈاکٹر انیلا جتوئی گائنیکولوجسٹ نے خلاف قانون اپنا کیڈر چینج کرایا ہے تو سروسز اسپتال میں زچگی کے دوران ہونے والی سرجریز نہ صرف بہت کم ہو گئی ہیں بلکہ مذکورہ سرجری میں ویسے بھی میڈیکل آکسیجن گیس کا کوئی اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے، جبکہ اسپتال میں میڈیکل آکسیجن گیس کے استعمال کا سروسز اسپتال میں کوئی بھی طبی جواز موجود نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ محکمہ خزانہ کے انچارج وزیر ہیں، انہوں نے اس سے قبل بھی مذکورہ میگا کرپشن کا کوئی نوٹس تاحال نہیں لیا۔ ان کا حالیہ کمپلینٹ سیل بھی آئی واش کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سندھ میں مالی کرپشن کے سرپرست اعلیٰ عوام کو محسوس ہوتے ہیں، ورنہ ابصار عالم کے سنگین الزام پر تو ان کا کوئی رد عمل اب تک نہیں دکھائی دیتا۔ سندھ کے اور ملک کے مظلوم عوام کی نظریں اب صرف قومی سلامتی کے اداروں پر، ان سول افسروں پر جو لوٹ مار کی لاقانونیت کی اس دور میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر قومی خزانے کی حفاظت اور سرکاری اداروں پر عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے اندھیری شب میں امید سحر ہے۔ ادھر ہمارے بیورو چیف غلام محمد میمن کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر نرسز نجمہ منگی، جو نہ صرف اپنی تقرری کی 3 سالہ مدت مکمل کر چکی ہیں، ان کی نااہلی اور فعل مجرمانہ کے باعث حالیہ تعلیمی نرسنگ کے سال میں اب تک نرسنگ داخلوں کا نہ صرف ٹیسٹ کا عمل مکمل ہو سکا ہے بلکہ جناح اسپتال اور دیگر وفاق کے اسپتالوں میں 3 ماہ سے نئے تعلیمی سال کی کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میر پور خاص کے سرکاری نرسنگ اسکول کا پرنسپل عبدالکریم بھویو، جو سرکاری اوقات کار میں میر پور خاص کے نجی مہر گروپ آف نرسنگ انسٹیٹیوٹ کالج میں بھی بحیثیت پرنسپل فرائض انجام دے رہے ہیں، جو نہ صرف نرسنگ مڈوائفری کونسل پاکستان کی کرپٹ مافیا اور سندھ نرسز کی نااہل ڈائریکٹر نجمہ منگی کی مبینہ ملی بھگت کی کرپشن کا وہ سنگین معاملہ ہے جس سے سندھ کی نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا سرکاری اور نجی نظام خطرے میں اور وزارت صحت سندھ سکون میں ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائند آباد۔